پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا۔ وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس، گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا۔ تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیار ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا۔ محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشنس اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا، موہ مد اگیار ہیتو کرت موہ مد، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ موہمد اندھکارم ناشم، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ موہمد اندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا۔ محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے، موہمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے، دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے، محمد اندھکارم ناشم۔ محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا۔ آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو، اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے۔ ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی۔ جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ زناکاری عروج پر تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے۔ ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ، ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی۔ ظالم و شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں۔ نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی۔ بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی، پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی۔ پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا۔ وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس، گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا۔ اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اس سے زیادہ شقی القلبی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ
اندھیرا کیا ہوگا؟ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا, بتایا لڑکی ہے. صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے, چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب, ایبارشن کرا دیا. لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے, یہ اپرادھ ہے. لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں, لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں. کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ, سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ. پیٹھ کے پیچھے, سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. بچے گرائے جا رہے ہیں. ناجائز بچے تو چھوڑو, جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں. 3 لڑکیاں ہیں, چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے. نہیں صاحب, ڈاکٹر صاحب گرا دو. یاد رکھنا, جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو, اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے, ابھی جاؤ توبہ کرو, گلگلاؤ رب کے سامنے. اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے, غفور الرحیم ہے وہ. ورنہ جرم بہت بڑا ہے. جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا, چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو, 15 دن کا کیوں نہ ہو, حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ایبارشن کروا دیا, گروا دیا, اسقاط کروایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا, پیر دے گا, زبان دے گا, آنکھیں دے گا, سر دے گا. یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا. بخاری کی روایت ہے, جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا, قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا, اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا, اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا, اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا. اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے, اللہ اس بچے کو زبان دے گا. یقول, وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا, پھر اوپر دیکھے گا, کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی, اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں, اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں, اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا, مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا, میرا قتل کر دیا تھا, میرا مرڈر کر دیا تھا, اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی, آج آخرت میں تو اس کا مت بن, آج آخرت میں تو اس کا مت ہو. اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے, میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے, یہ دنیا میں میری نہ ہوئی, آج تو اس کا نہ ہو. قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے, اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا. جس ماں نے دنیا میں ایبارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے, تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو, اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے. اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے. اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو. کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا, جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا.
बच्चे को लेकर आएगा, अब तो पैदा हो चुका है। आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है। जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं गिरा सकते हैं, एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई मुसीबत हो जाए और माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े, तो ऐसी सूरत में तो फिर माँ की जान बचाई जाएगी, वो मजबूरी की एक अलग कंडीशन है। लेकिन बगैर किसी मजबूरी के, सिर्फ इसलिए कि 3-4 बेटियां पहले से, ये चौथी भी मेरी बेटी, हम जहेज कहाँ से लाएंगे, नहीं गिरा दो, अब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए गिरा देती हो तो अजाब की मुस्तहिक होगी, अजाब की मुस्तहिक। तो मेरे भाइयों, हमें बचना चाहिए। ये अंधेरा था अरब के अंदर कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया।